رسول خدا خاتم المرسلین کتنا پیارا محمد ہے نام آپ کا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ نسواں کی یہ تعمیر کا مرحلہ بنیادوں سے چل کر کے دیواروں تک پہنچ چکا ہے، اب چھت کا مرحلہ باقی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جیسے آپ نے ماضی میں دل کھول کر کے ادارے کا تعاون کیا ہے، آج اس سے بھی بڑھ کر کے انشاءاللہ آپ اس کار خیر کے اندر حصہ لیں گے۔ حضرات آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان پروگرام محفل حمد و نعت، اور حمد و نعت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم خطاب بھی اس پروگرام کا بنیادی اور اہم جز ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک عظیم مقرر اور ایک عظیم مصنف اور ایک ماہر اور بہترین مدرس کی ساری صفات اپنے اندر جمع کرنے والی عظیم ہستی، جو ہمارے ہی صرف استاد نہیں بلکہ ہمارے ادارے کے کئی اساتذہ کے بھی استاد ہیں، اور جن کا فیض پورے اس مشرقی اور مغربی یو پی کے اندر درس و تدریس کے تعلق سے اللہ کے فضل و کرم سے پھیل رہا ہے۔ جس عظیم ہستی نے بہادر گنج کی سرزمین میں آنکھیں کھولی ہیں اور وہاں سے علمی سفر شروع کیا، اور خیر آباد اولعلوم پہنچتے ہوئے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد اسی خیر آباد کی سرزمین پہ مدرسہ منبع العلوم کے اندر حضرت نے زبردست انداز سے تدریسی خدمات انجام دی، اور پھر شیراز ہند جامعہ حسینیہ کے اندر اپنے تدریس کا لوہا منوانے کے بعد اس وقت اپنے دیار کے اندر جامعہ مدرسہ فیضان العلوم کے اندر حضرت والا تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت والا کے قلم گہربار سے مختلف تدریسی کتابیں بھی وہ نکل چکی ہیں اور جو مقبولیت کے مقام کو پہنچ چکی ہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور جس قدر بھی اس نعمت کے اوپر شکر کیا جائے کم ہے کہ آج حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا انتہائی وقی مدلل خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ مجمع کے اندر آ کر کے بیٹھ جائیں اور پورے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ آپ خود آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ کا آنا اور آپ کا یہاں پر وقت لگانا یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آپ اپنے دامن مراد کے اندر لالو گوہر بھر کر کے لے کے جائیں گے۔ میں حضرت مولانا عظیم الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں دستبست عرض رسا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر کے اپنے قیمتی بیان سے ہمیں محظوظ فرمائیں اور مستقبل کی راہوں کے اوپر چلنے کا ہمیں بہترین پیغام دیں، اس کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کے سفر کو کامیابیوں کی منزلوں سے ہمکنار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى في موضع آخر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدر محترم، معزز علماء کرام اور حاضرین گرامی، بعد الحمد والصلاۃ لائق تعریف اور قابل مبارکباد ہیں مدرسہ عربیہ رحمانیہ ولید پور کے ذمہ داران، کارکنان اور اساتذہ، جنہوں نے تعمیر نسواں کی مناسبت سے آج کی عظیم الشان محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین ان سارے حضرات کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی آج کی اس عظیم الشان نورانی و عرفانی مجلس کو سجانے اور سنوارنے میں تعاون کیا۔ حضرات گرامی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو مرد، جو عورت، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ جہنم سے بچ جانا، جہنم کے عذاب سے بچ جانا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ایمان والوں کو خطاب کر کے انہیں جہنم کے عذاب سے
بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی تکلیفوں سے بچنے کا، بچانے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ سارے انسانوں جنہوں نے اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو، جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، پلسرات کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو دل سے مان لیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں سے مطالبہ کیا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں. اس کا مضمون، اس کا مفہوم، اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ میں اللہ کے حکموں کی پابندی کروں. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے اسے بجا لاؤں، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے رک جاؤں. لیکن اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ ہمیں یہ بتلائیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا کیا مفہوم ہے، کیا مضمون ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، جن مامورات کا تمہیں پابند بنایا ہے، تم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ بتاؤ، وہ سمجھاؤ. اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے تمہیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تم ان منہیات کو، ان منکرات کو، ان فحاشیوں کو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ منکرات ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں انہیں ابھارو کہ اسے بجا لے، اور جو بچنے کے کام ہیں انہیں سمجھاؤ کہ اس سے دور رہیں، پاک رہیں، بچے رہیں. یہی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب ہے. اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ بات سمجھائی، یہ بتلائی کہ باپ کے ذمے ہے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بچوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت، دین اسلام کے بنیادی احکام و فرائض، حلال اور حرام کے سلسلے میں اپنی بیوی کو سمجھانا اور بتانا، اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھانا اور بتانا، یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ باپ کے فرائض میں سے. جس طرح باپ کے ذمے یہ ہے کہ وہ خود جانے حلال کیا ہے، کرنے
ذمے یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اپنی اولاد کو ان حلال و حرام کے سلسلے میں سمجھائے، انہیں بتلائے۔ جس طرح ہم باپ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے پہننے کے انتظام کرتے ہیں، بیوی کا نفقہ و سکنا شوہر کے ذمہ واجب ہے، اولاد جب تک نابالغ ہے اس کا نفقہ و سکنا شوہر کے ذمہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے کے عمدہ سے عمدہ انتظامات کرتے ہیں، اس کے لیے کہیں کوئی ملازمت کرتا ہے، کہیں کوئی کھیتی کرتا ہے، کہیں کوئی بزنس کرتا ہے، دکان کرتا ہے، کہیں کوئی لوم اور پاور لوم چلا رہا ہے، جس طرح یہ سب کام کر کے ہم اپنی بیوی اور بچوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کے انتظامات کرتے ہیں، جس طرح اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرے، دینی تعلیم و تربیت کرے، اپنی بیوی کو بیٹھا کے یہ بتائے، یہ سمجھائے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بیٹھا کر کے یہ بتائے، یہ سمجھائے، یہ کام کرنے کے ہیں، اسے کرنا ہے، اس کے کرنے کا یہ طریقہ ہے، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے، غسل کرنے کا یہ طریقہ ہے، وضو میں اتنی چیزیں فرض ہیں، غسل میں اتنی چیزیں فرض ہیں، ایمان یہ ہے، نماز یہ ہے، نماز کے یہ فرائض ہیں، نماز کے یہ واجبات ہیں، نماز کے یہ مسنونات ہیں، یہ اعمال اس طرح کرنے ہیں، یہ باپ کے ذمہ ہے، یہ باپ کے ذمہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن۔ آج ہم باپ، آج ہم گھر کے گارجین اور ذمہ دار بس اسی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ملازمت کر لیا، لوم چلا لیا، دکان پر بیٹھ گئے، کچھ آمدنی ہو گئی، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، عید کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، اچھے سے اچھے کپڑے لا دیے، انہیں پہنا دیے، جاڑے کا موسم آیا، لحاف کا انتظام کر دیا، گدے کا انتظام کر دیا، اسی کو اپنی اصل ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، کبھی ہم نے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو لے کر کے بیٹھ کر کے کبھی ان سے ایمان کی عظمت پر گفتگو کی ہے، ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا اس کے تعلق سے کبھی مذاکرہ کیا؟ اسے ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ دنیاوی اعتبار سے، رہنے سہنے کھانے پینے کے اعتبار سے بہتر نظم ہو جائے، اچھا سے اچھا انتظام ہو جائے، اسی کو ہم اصل تحفہ اور اصل چیز سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے افضل اور بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا، کوئی گفٹ نہیں کیا۔ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کے تعلق سے سمجھا دیا، ان کا مزاج دینی بنا دیا، دین اسلام کے جو بنیادی پیغامات ہیں ہم نے انہیں سمجھا دیا، انہیں بتا دیا، تو سمجھیے یہ حقیقت میں عظیم تحفہ ہے جو ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو ملا ہے، اپنی اولاد کو ملا ہے۔ اولاد کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں
کہ اولاد پر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ والدین کے حقوق و فرائض اولاد کے ذمہ بہت ہیں، بہت ہیں، قرآنی آیات اور نبوی احادیث بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہی قرآن، وہی آیتیں، وہی نبوی احادیث ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق و فرائض ہیں، اسی طرح والدین کے، باپ کے، اپنی اولاد کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں، ان کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرنا۔ اور ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ وضو کس طرح کرنا ہے، ہمیں خود علم نہیں ہے نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ ہم خود ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے، ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، حروف کی رعایت کرتے ہوئے، تصحیح مخارج کے ساتھ مد غنہ اخفا کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کیا سکھاؤں گا، کیا بتلاؤں گا؟ یہ ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، خود کو بھی جہنم سے بچائے، اپنی بیوی اور اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی یہ بات بھی کہلوا دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا، قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط احکام و مسائل کو، جو بنیادی احکام و مسائل ہیں اس کو جاننا، حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد، اللہ کی الوہیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت کو تسلیم کرنے کے بعد، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو مان لینے کے بعد، ہر انسان پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے اور سمجھے کہ جس اللہ کو میں نے مانا ہے، جس اللہ پر میرا ایمان ہے، جس پیغمبر کو میں نے مانا ہے، اس اللہ اور اس کے پیغمبر کے پیغامات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، انہوں نے کن کن کاموں کے کرنے کو کہا ہے اور کن کن کاموں سے منع کر دیا ہے، مامورات کیا ہیں، منہیات و منکرات کیا ہیں۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دین کے بنیادی احکام و مسائل کے علم کو سیکھنا، حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مسنون ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ جائز ہیں۔ جو احکام و مسائل فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، جو واجب ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے، جو مسنون ہیں ان کو سیکھنا مسنون ہے، جو مستحب ہیں ان کو سیکھنا مستحب ہے، اور جو جائز ہے ان کو سیکھنا جائز ہے۔ مامورات، اللہ کے حکام، مثال لیجئے، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اب نماز میری کیسے ہوگی؟ نماز میری درست کیسے ہوگی؟ اب نماز کے جو فرائض ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے، نماز کے جو واجبات ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے، جو احکام فرائض کی قبیل سے ہیں ان کو سیکھنا بھی فرض ہے، جو احکام واجبات کی قبیل سے
ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے۔ قرات نماز کے فرائض میں سے ہے، بغیر قرات قرآن کے نماز درست نہیں ہوگی۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمے قرآن کو اتنا پڑھنا، اتنا یاد کرنا فرض ہے جس سے اس کی نماز ہو جائے، جس سے اس کی نماز ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو سیکھنا، سورہ فاتحہ کو یاد کرنا، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے ذمہ واجب ہے۔ جو چیزیں جس قبیل کی ہیں احکام اسی قبیل کے ہیں، جو فرض ہے سیکھنا فرض ہے، جو واجب ہے سیکھنا واجب ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ جائزہ لیں، ذمہ داری میری تھی، ذمہ داری میری تھی کہ میں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرتا، ان کا دینی مزاج بناتا، انہیں اللہ کے بنیادی پیغامات کو سمجھاتا، لیکن مجھے ملازمت سے فرصت نہیں، مجھے لوم چلانے سے فرصت نہیں، مجھے بزنس کرنے سے فرصت نہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے وقت دے سکوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یا تو وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یا آتا ہی نہیں ہے، ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خود علم ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ یہ آخرت میں میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین پوچھیں گے میں نے تمہیں حکم دیا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ، تم نے کیا کیا؟ ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ میں تو ملازمت میں لگا ہوا تھا، میں تو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، میں تو لوم میں مشغول تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی۔ اے اللہ، تیرے بنیادی احکام کو میں نہیں سمجھا سکا، یہ عذر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ ہم ٹھیک ہے مشغول ہیں، مصروف ہیں، کم سے کم احسان مانیے ان مدارس کا، ان مکاتب کا جہاں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سکھانے کا انتظام ہے۔ کم سے کم آپ نہیں سکھا سکتے، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، ذمہ داری میری تھی، میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو سکھاتا سمجھاتا، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، تو کم سے کم ہمارے اطراف و جوانب میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں جہاں دینی مدارس کا قیام ہے، جہاں دینی مکاتب کا انتظام ہے، ہم اپنے بچوں کا وہاں ایڈمیشن کروائیں، داخلہ کرائیں، تاکہ جو ذمہ داری میری تھی میں تو پوری نہیں کر سکا، کم سے کم کسی معلم کے ذریعے سے، کسی استاد کے ذریعے سے، کسی مدرسے میں داخلہ کرا کر کے، کسی مکتب میں داخلہ کرا کر کے کم سے کم اپنے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا اپنی اولاد کو، یہ ہم انسانوں کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے، اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ سوچ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ غور کر لیجئے، ہماری بیوی، ہمارے بچے بچیاں بہت سارے کاموں میں ان سے سابقہ پڑتا ہے، بہت ساری بات چیت ہوتی ہے، سب لوگ جائزہ لے لیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ وضو بیٹا کیسے کرتے ہو؟ بیٹا وضو میں کیا کیا فرض ہے؟ وضو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ بیٹا غسل کیسے کرتے ہو؟ غسل ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کبھی ہم نے اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے کبھی پوچھا، کبھی سمجھا، کبھی مذاکرہ کیا، کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں آیا؟ نہیں آیا۔ یہ ہم اپنی ذمہ داری سے غفلت برت رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ کر کے کہ شرم آ رہی تھی، حجاب محسوس ہو رہا تھا، فرصت نہیں مل رہی تھی، آ نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے دین کے بنیادی احکامات کو میں اپنے بچوں کو سکھا نہیں سکتا۔
سمجھا نہیں سکا، یہ کہہ کر کے ہم اور آپ معذور نہیں ہو سکتے، یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں جو دینی مدارس کا قیام ہے، جو دینی مکاتب کا نظام ہے، ہم وہاں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، انہیں قرآن اور اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کی دینی احادیث کو سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ ان کا مزاج دینی بنے، تاکہ ان کا ماحول دینی بنے، تاکہ ان کے اندر دینداری آئے، سمجھ آئے، اور جو میرا فریضہ تھا اس فریضے کی ادائیگی بھی ہو۔ کل یقین مانے آج ہم اپنے بچے کو دینی مدرسے میں، دینی مکتب میں بھیج دیں گے، ہمارا یہ بچہ اللہ رب العالمین کے کلام مقدس کو پڑھے گا، یہ بچہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو پڑھے گا، اللہ اس کے پیغمبر نے آیات و روایات میں جو باتیں کہی ہیں، ان سے جو احکامات نکلے ہوئے ہیں، مستنبط ہیں، ماخوذ ہیں، ان احکامات کو سیکھے گا، سمجھے گا، تو یہ بچہ دنیا و آخرت دونوں جہان میں سرخروئی کا باعث بنے گا، دونوں جہان میں اس کے اندر اچھائی اور بہتری آئے گی۔ ہمارے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوگا، جس محلے میں رہ رہا ہوگا، جس خاندان سے اس کا تعلق ہوگا، دنیاوی اعتبار سے وہ پڑھا لکھا بچہ ایک اپنے خاندان کے نام کو روشن کرے گا، یہ دنیاوی اعتبار سے اسے اچھا جانا جائے گا، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ دین کا جاننے والا ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، اس کے سینے میں 30 پارے محفوظ ہیں، اس کو اچھے القاب سے، اچھے ناموں سے اسے پکارا جائے گا، اس کی بھی سرخروئی ہوگی، اس کے والدین کی بھی ہوگی، اور اس کے خاندان کی بھی ہوگی۔ جب وہ صحیح ہوگا اور سارے لوگ اس قسم کے ہوں گے تو ہمارا یہ ماحول، یہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہوگا، ایک اچھا معاشرہ ہوگا۔ یہ تو اور سنیے، ہم اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں، دینی مکتب میں قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جب بھیجیں گے، جب وہ قرآن سیکھے گا، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھے گا، اور ان دونوں سے مستنبط جو احکام شرعیہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، ان سارے مسائل کو وہ سیکھے گا، جانے گا، تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بچہ دنیا کے سارے انسانوں میں کہیں سب سے بہتر آئے گا۔ ان بچوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے، جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جن کا تعلق حدیث سے ہوتا ہے، جن کا تعلق دینی احکام و مسائل سے ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے آخرت کے لیے، آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے ان سارے بچوں کے لیے، ان ساری بچیوں کے لیے خیر کی بات کی ہے۔ یہ دنیا کے سارے انسانوں میں بہتر ہوگا۔ کہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان طلباء و طالبات کے لیے، ان بچوں اور بچیوں کے لیے کہیں ہریالیوں، سرسبزیوں، شادابی کی دعائیں دی ہیں، کہیں اللہ نے انہیں کہا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر مقدر فرماتے ہیں اسے دین کے بنیادی احکامات کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جتنے فضائل آئے ہیں ان ساری فضیلتوں کا وہ بچہ مستحق ہوگا۔ اور پھر کل چل کر کے جو ہمارا رونا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور کام دھندا صحیح سے نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کو جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ شکایتیں نہیں ہوگی۔ جب مزاج دینی ہوگا، لڑکا دیندار ہوگا، لڑکی دیندار ہوگی، آگے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مزید جو آگے شادی بیاہ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے مسائل بھی نہیں پیدا ہوں گے اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا۔ پہلے یہ تو ذمہ داری میری تھی، میں سکھاتا، میں بتاتا، میں سمجھاتا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نہیں کر سکا،
गांव में, महल्ले में मदरसा है, मकतब है, वहां दीनी तालीम का इंतजाम है, सीखने सिखाने का इंतजाम है, वहां हम अपने बच्चों का दाखिला कराएं, अपनी बच्चियों का दाखिला कराएं। इस लाइन में दीनी तालीम और दीनी पैगामात की लाइन में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को लगाएंगे, दुनिया में अच्छा मुआशरा होगा, नेकनामी का बाइस होगा। आखिरत में कल हम जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगे, हम मर करके चले जाएंगे, हमने अपने बच्चों का मिजाज दीनी बनाया होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हदीस में जो ये बात कही है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजों के जरिए से, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि उसका सवाब उस मरने वाले को मिलता रहता है, पहुंचता रहता है। उसमें आखिरी बात जो नबी अलैहिस्सलाम ने कही है, वलदिन सालिहिन यदऊ ला, एक वो औलाद, वो लड़के और लड़कियां, मरने वाला अपने पीछे ऐसे बच्चों को छोड़ जाए, ऐसी बच्चियों को छोड़ जाए जो नेक हो, जो दीनदार हो और उसके लिए दुआ करते हो। जाहिर है जब हम दुनिया में अपने बच्चों और बच्चियों का मिजाज, दुनियावी जिंदगी में जब हम अपने बच्चों और बच्चियों का मिजाज दीनदाराना बनाएंगे, दीनी बनाएंगे, तब उनमें सलाह व तक़वा आएगा, वो नेक और साले बनेंगे। और कल जब हमारी आंखें बंद होंगी, जहाँ कोई किसी का काम आने वाला नहीं होगा, मेरा ये बच्चा, मेरी ये बच्ची, जिसको मैंने दीनी तालीम से आरास्ता किया था, जिसको मैंने मदरसे में भेजा था, जिसको मैंने मकतब में भेजा था, ताकि वो वहां जाकर के कुरान के पढ़ने को सीख ले, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है उसे सीख ले। मैंने अपने बच्चों को, बच्चियों को वहां भेज दिया था, माहौल दीनी बन गया, मिजाज दीनी बन गया, सलाह व तक़वा आ गया। कल जब मैं मर के जाऊंगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, तो यही मेरी औलाद जिसको मैंने आज पढ़ाया था, कुरान सिखाया था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों को बताया था, हलाल क्या है बताया था, हराम क्या है बताया था, या किसी मुअल्लिम की निगरानी में उसकी तालीम ऐसी दी थी, उसको तालीम ऐसी दी थी, मैं मर गया हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए दुआ करेगा, दुआ करेगा, नेक साले भी रहेगा, दुआ करेगा। मैं तो वहां कब्र में हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं कब्र की तारीकी में अकेले हूँ, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, वहां कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन ये औलाद जिसको मैंने दीनी तालीम से आरास्ता किया था, ये औलाद अब्बा के लिए दुआ करेगी, ये बच्चा अब्बा के लिए दुआ करेगा, ये बच्ची अब्बा के लिए दुआ करेगी। हम वहां कब्र में रहेंगे, लेकिन इनकी दुआएं हम तक पहुंचेंगी। इसलिए पहली बात ये कि शव्वाल का महीना है, मदारिस इस्लामिया खुलने वाले हैं, हम अपने घर के बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम के लिए जहां भी बेहतर नज़्म है, इंतजाम है, इन मदारिस में भेजें, ताकि वो कुरान के पढ़ने को सीखें, कुरान के हाफिज बने, दीन इस्लाम के आलिम बने। और मदरसा अरबिया रहमानिया वलीपुर के जिम्मेदारान ने जो इंतहाई अहम कदम उठाया है तामीर निस्वां का, जिसकी गरज अभी फिलहाल तो 5 के बाद 6, 7, 8 दर्जे की तालीमात का इंतजाम, फिर आगे इनके अज़ाइम और मंसूबों में आलिमा, हाफिजा, कारिया, इस तरह की बच्चियों को बनाना है, पैदा करना है, जो इनके अज़ाइम और मंसूबे में से है। ये इंतहाई बेहतरीन कदम है, ये इंतहाई बहुत ही बड़ा कदम है। आप मानिए, मुसलमान मर्द हो कि औरत हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये बात कही कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, वो मुसलमान मर्द हो, वो मुसलमान औरत हो, इससे कोई बहस नहीं है। नमाज जैसे मर्द पर फर्ज है, वैसे ही औरत पर भी फर्ज है। नमाज किस तरह अदा होगी, ये मर्द के जिम्मे भी जानना जरूरी है, औरत के जिम्मे भी जानना जरूरी है। कुरान का पढ़ना मुसलमान के जिम्मे भी जरूरी
ضروری ہے. قرآن کے پڑھنے کو سیکھنا, قرآن کے پڑھنے کو جاننا, حاصل کرنا, یہ مرد کے ذمے بھی ضروری ہے, فرض ہے, عورت کے ذمے بھی فرض ہے. عہد نبوی میں, عہد تابعین, عہد صحابہ میں, عہد تابعین میں بہت ساری عورتیں ہیں جو فقیہات تھی, عالمات تھی, حافظات تھی. آپ بہت دور مت جائیے, یہ ہر صدی میں, ہر دور میں کچھ عورتیں حافظات, عالمات, فقیہات, قاریات رہی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنی بچی کو عالمہ نہیں بنا سکتا, میں اپنی بچی کو حافظہ نہیں بنا سکتا, کیونکہ میں مشغول ہوں, مصروف ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اطراف و جوانب میں, ہمارے دیار میں ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, ان کا دینی مزاج بنانے کے لیے, اللہ کے بنیادی احکامات و پیغامات سے انہیں روشناس کرانے کے لیے, قرآن پڑھنے کو سکھانے کے لیے اب نسواں کا قیام ہو رہا ہے, جہاں بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا. یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے, اس کی بنیاد پڑ چکی ہے. تعمیر نسواں, جہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوگا, جہاں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا, عزائم و منصوبے میں سے آگے انہی بچیوں کو حافظات بنانا ہے, عالمات بنانا ہے, قاریات بنانا ہے. یہ ہر دور میں عورتیں ایسی رہی ہیں. وہی بنیاد بس مدارس اور مکاتب کو الگ طرز میں بنا کر کے تاکہ وہ دین کی تعلیمات سے آراستہ ہو جائیں, اس کے لیے انہوں نے ایک بہترین اقدام کیا ہے. بنیاد پڑ چکی ہے, کچھ کام ہو چکا ہے, آگے مزید اس کی مکمل تعمیر کی ضرورت ہے. یہ بچیاں ہماری ہیں, آپ ذرا سوچئے, یہ بچیاں ہماری گاؤں کی ہیں, یہ ہماری بچیاں ہیں, ان کی دینی تعلیم ضروری ہے. میں سکھا نہیں سکتا, مجھے لون سے فرصت نہیں, مجھے بزنس سے فرصت نہیں, مجھے ملازمت سے فرصت نہیں, میں سکھا نہیں سکتا. یہ انتظام کر رہے ہیں, ان کا احسان ہے کہ بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم کر رہے ہیں, انتظام کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو آسان ہو گیا, ہم نے اپنی بچیوں کو وہاں بھیج دیا. یہ بچیاں ہماری ہیں, یہ مستقبل میں آنے والے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوں گی. یہ بچیاں ہماری ہیں, ان کی تعلیم کا نظم, ان کی تعلیم کا انتظام, ان کے لیے مکتب اور مدرسے کا انتظام, تعمیر کا انتظام, کمروں کا انتظام, اور کمرے میں جو بھی چیزیں رہتی ہیں ان سب کا انتظام کون کرے گا؟ بچی میری ہے, بچی میری ہے, اسی دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے تو اس کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا ہے, مجھے ہی کرنا ہے. اس کے لیے جو تعمیر کا کام چل رہا ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو, وہ کام پورا ہو جائے, وہ کام مکمل ہو جائے. جس کی مناسبت سے آج کی عظیم الشان محفل حمد و ناز سجی ہے, اس میں ہم دل کھول کر کے جس قدر بھی ہو سکے اپنی گاڑی کمائی سے کچھ نکال کر کے امداد کریں, تعاون کریں, تاکہ ان کا جو عزم ہے, جو ان کا منصوبہ ہے وہ پورا ہو. جس طرح انہوں نے مدرسہ عربیہ رحمانیہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے, بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے, انہیں دین کا عالم بنانے کے لیے الگ سے انہوں نے مدرسے کا انتظام کیا. بچیوں کے لیے بھی الگ سے ان کی تعلیم کا, ان کی تربیت کا نظم کرنے والے ہیں. ہم اس میں رکاوٹ نہ بنے, بلکہ ان کا جو عزم ہے, منصوبہ ہے, اس کو تکمیل تک پہنچائے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک پیسہ, ایک روپیہ, ایک درہم, 10 روپیہ, 100 روپیہ, جو بھی ہم اس تعمیر نسواں کی تعلیم میں, اس کی تعمیر میں خرچ کریں گے, یہ سب فی سبیل اللہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری بچیاں آئیں گی, قرآن پڑھنے کو سیکھیں گی, ہماری بچیاں آئیں گی نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھیں گے, ہماری بچیاں آئیں گی دین اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں, جو قرآن و حدیث سے مستنبط و ماخوذ ہیں, ہماری وہ بچیاں سیکھیں گی. تو یہ اس کے سیکھنے میں جو بھی حاجتیں ہیں, جو بھی ضرورتیں ہیں, جو بھی ترتیبیں ہیں, علم دین کی نشر و اشاعت میں روپے پیسے لگانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. علم دین کی تعلیم, دینی تعلیم کے لیے
کمرے کا انتظام کرنا، چھت کی ڈھلائی کرنا، زمین کی خریداری کرنا، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی زمرے میں آئیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اللہ نے اعلان کیا، بس 12 جگہ اللہ نے قرض حسنہ کا مطالبہ کیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر یہ قرض حسن کا مضمون کیا ہے کہ اللہ ہم سے قرض حسن کا مطالبہ کر رہا ہے؟ نبی نے سمجھایا فقہاء نے مفسرین نے قرض حسن کا مضمون بتلایا ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دینا، یہ قرض حسنہ ہے، یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے، یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے۔ تعمیر نسواں میں جو ہماری رقم بنے گی وہ بھی قرض حسنہ میں ہے، وہ بھی قرض حسنہ میں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ والی بہت ساری آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس میں قرض حسن دینے کی بات کہی ہے، اور اس میں بے شمار فضائل، دنیا میں بھی اس کے فضائل، آخرت میں بھی اس کے اثرات کیا ہوں گے، سب کو اللہ نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل اللہ، جو علم دین کی طلب میں نکل گیا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری بچی اپنے گھر سے اس نسواں مدرسے میں پڑھنے کے لیے نکل گئی، اپنے گھر سے نکلی ہے تعلیم دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، گھر سے نکلی مدرسے میں آنے کے لیے تاکہ یہاں آ کر کے قرآن پڑھنے کو سیکھ لے، دین کے بنیادی احکام کو سیکھ لے، نماز وضو غسل کے فرائض اور احکام کو سیکھ لے۔ وہ گھر سے نکل گئی، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ گھر کو واپس نہ ہو جائے۔ ایک بچہ اپنے گھر سے گاؤں سے باہر کسی مدرسے میں چلا گیا دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ من خرج، گھر سے نکلا مدرسے کے لیے، گھر سے نکلا گاؤں سے باہر، جب تک وہ گھر نہیں آئے گا تب تک وہ اللہ کے راستے میں ہوگا۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل گیا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ قرض حسن کا اللہ نے مطالبہ کیا، مفسرین نے قرض حسن کا مطلب بتایا، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ قرض حسن ہے، یہ قرض حسن ہے۔ دارالعلوم رحمانیہ کے ذمہ داروں نے جو تعمیر نسواں کا عزم کیا ہے وہ بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا ہے۔ بچی جب تک آئے گی، رہے گی، پڑھے گی، سیکھے گی، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اب اس بچی کی تعلیم و تربیت میں، اس کے انتظام میں جو بھی حاجتیں، جو بھی ضرورتیں آ رہی ہیں ان میں پیسے کو لگانا، صرف کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے، یہ سب فی سبیل اللہ کا ایک فرض ہے۔ چاہے رقم جتنی ہو، کم ہو، زیادہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم جو بھی رقم اس تعمیر نسواں میں لگائیں گے وہ سب کا سب اللہ کے حق میں قرض حسن ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرہ، جو بھی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جتنی بھی رقم مقدر ہے لگائے گا، اللہ رب العالمین اسے بڑھا کر کے دے گا، دنیا میں فائدہ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حوالے سے بیان کیا، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔ ہم اللہ کے لیے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے انتظام کے لیے ہم رقم کو لگائیں گے، ہم خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین کمی نہیں ہونے دے گا، برکتیں ڈال دے گا، اور ایسے غیب سے انتظامات کر دے گا کہ
ایسے غیب سے انتظامات کر دے گا کہ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ نے کہا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں ہم نے جو غلطیاں کی، جو گناہ کیے، اس کا کفارہ بن جائے گا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ جو ہم رقم لگائیں گے یہ ہمارے سیئات کا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور مزید اللہ نے کہا لَأُدْخِلَنَّ، جنت میں جنات تجری من تحت الانہار، کہ اللہ رب العالمین جو بھی اللہ کے لیے قرض حسن دے گا اللہ رب العالمین اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو، گناہوں کو معاف کر دیں گے، مزید یہ کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے آج جس مناسبت سے یہ پروگرام ہوا ہے، تعمیر نسواں کی مناسبت سے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، تعاون کریں، اور عنوان تھا محفل حمد و نعت، حمد باری ہوگی، نعت رسول ہوگی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس اللہ کے جو آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہیں ان کا تذکرہ خیر ہوگا۔ باادب ہو کر کے اللہ کی حمد و ثنا کو بھی سنیں، نبی پاک علیہ السلام کی نعت کو بھی سماعت فرمائیں، اور جس قدر جس سے ہو سکے، مرد سے، خواتین سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، اپنی گاڑی کمائی میں سے کاٹ کر، قرض کاٹنا کاٹ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تعمیر نسواں میں لگا دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔